جی بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رو بیٹا ہم نے پچھلے اپنے لیکچر میں عام الوفود کا ٹاپک مکمل کیا۔ آج کے لیکچر میں ہم اگلا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ بیٹا اس میں ایک لانگ کویسچن ہے اور باقی شارٹ کویسچن ہے۔ لائک رسول پاک کا بچپن یہ شارٹ کویسچن میں آتا ہے، عفت و عصمت، عفت اور حیا یہ شارٹ میں آتا ہے، شجاعت اور بہادری یہ شارٹ میں آتا ہے۔ تو جتنے بھی بیٹا شارٹ میں آنے والے ٹاپکس ہیں وہ ہم اس مین ٹاپک میں جو شارٹ آنے والے ٹاپک ہیں ان کو ہم آج مکمل کریں گے، اور جو پیچھے اس میں ایک لانگ ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے۔ آؤ پہلے ہم دیکھتے ہیں آقا علیہ السلام کا بچپن۔ تو بچپن بیٹے یہ دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، یہ ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا، اور یہ ٹاپک وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے یہ مین ٹاپک شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنی بک پر آ جائیں اور لکھیں، میرا مطلب پہلی لائن پر ہیڈنگ لکھیں گے تعارف، انٹروڈکشن، اور اس تعارف میں بتایا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے 12 ربیع الاول منڈے کو بروز پیر 22 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ یہاں لکھیں ہیں خاندان نبوت اور پرورش، یا آپ چھوٹی ہڈی لکھ لیں خاندان اور پرورش، سیکنڈ لائن پر خاندان اور پرورش۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ، اور آپ کی پیدائش، وہ جو آپ کے والد تھے آپ کی پیدائش سے انڈر لائن کریں MCQ 2 ماہ قبل انتقال فرما گئے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ آپ کی پیدائش سے انڈر لائن کریں 6 سال بعد وفات پا گئی۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نام بھی انڈر لائن کریں MCQs، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ جب آپ کی عمر مبارک انڈر لائن کریں MCQs 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ آپ کی دادا کی وفات کے بعد انڈر لائن کریں حضرت ابو طالب، انہوں نے آپ کی پرورش کی۔ جی بتاؤ بیٹا مجھے، حضرت عبداللہ جو آپ کے والد تھے ان کی وفات کب ہوئی؟ آپ کی ولادت سے 2 ماہ پہلے۔ آپ کی والدہ کی وفات کب ہوئی؟ 6 سال بعد۔ آپ کے دادا کی وفات کب ہوئی؟ اور آپ کی پرورش بعد میں کس نے کی؟ حضرت ابو طالب۔ یہاں بیٹے ہڈنگ لکھو اہل عرب کا رواج، اہل عرب کا رواج، اضافی نہیں، جہاں تک میں نے ریڈ کیا وہاں سے آگے۔ بیٹے اہل عرب کا یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی بچہ شہر میں پیدا ہوتا، آقا علیہ السلام بیٹے مکہ میں پیدا ہوئے، تو شہر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کی پرورش کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے گاؤں سے دائیا آتی تھی، دائیا، اور وہ لے کر چلی جاتی تھی اور وہی ان کو دودھ پلاتی، وہی ان کی پرورش کرتی، اور جب بچہ 3-4 سال کا ہو جاتا تو پھر وہاں سے وہ واپس اپنی اصل ماں کے پاس آ جاتا۔ آقا علیہ السلام کو بھی اسی طرح جب آپ کی ولادت ہوئی تو ولادت کے بعد آپ کو انڈر لائن کریں حضرت حلیمہ سعدیہ، جو بیٹا قبیلہ بنو سعد سے تھی، انڈر لائن MCQs، وہ اپنے ساتھ لے گئیں اور 4 سال تک آقا علیہ السلام ان کے پاس رہے۔ ٹھیک ہے، 4 سال تک آقا علیہ السلام ان کے پاس رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کی رضائی والدہ ہیں۔ بولو کیا، کون سی والدہ؟ رضائی والدہ، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، پرورش کی۔ اس کے بعد بیٹے اگلے پیراگراف پر آ جائے، وہاں لکھیں بچپن کا واقعہ۔ اگلے پیراگراف پر
बचपन का वाकया। बेटे यहाँ पर आपके बचपन का एक वाकया लिखा है, और वो ये कि आका अलैहिस्सलाम जब बेटे 3 साल के 4 साल के हो गए, एक दिन अपनी मामा से पूछने लगे कि अम्मा जान, मेरे बहन भाई रोज़ाना सुबह सवेरे कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि वो बकरियां चराने जाते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा जान, मैंने भी उनके साथ जाना है, मुझे भी बकरियां चराने के लिए साथ जाने दें। चुनांचे आप बेटे फिर इसरार पर हज़रत हलीमा सादिया ने अपने बच्चों के साथ आका अलैहिस्सलाम को बकरियां चराने के लिए भेज दिया, और आका अलैहिस्सलाम चरागाहों में जाते, खेतों में जाते, और वहाँ जाके सारा दिन बकरियों को चराते। ये बेटे यहाँ तक आधा वाक़या लिखा हुआ है, जबकि पूरा वाक़या ये है कि आका अलैहिस्सलाम उस छोटी उम्र में जब बेटे जाते थे हज़रत हलीमा सादिया के कहने पर और उनकी इजाज़त से जब जाते थे तो अपनी बहन के साथ जाते। आपकी बहन का नाम था हज़रत शैमा। बोलो क्या नाम था? वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इस टॉपिक में आगे लिखा हज़रत शैमा। आपने ग़ज़वा हुनैन में नाम पढ़ा होगा, हज़रत शैमा। वो बेटे लेकर जाते, साथ लेकर जाती। तो हज़रत शैमा बयान करती है कि आका अलैहिस्सलाम उस छोटी उम्र में 3 साल 4 साल की उम्र में जहाँ जहाँ से भी गुजरते थे तो धूप बहुत ज़्यादा होती थी, तो आसमान पर अल्लाह ताला ने एक बादल मुकर्रर कर दिया था। आका अलैहिस्सलाम जिधर जिधर भी जाते थे बादल ऊपर क्या करता जाता था? साया करता। अगले पैराग्राफ पर आए, वहाँ लिखे चाँद का वाक़या। चाँद का वाक़या बेटे फिर एक चाँद का वाक़या लिखा हुआ है। हज़रत, हाँ जी, हज़रत अब्बास, ये हुजूर के चचा हैं। सुनो वाक़या मुझसे, ये हुजूर के चचा हैं हज़रत अब्बास। बेटे आका अलैहिस्सलाम जब बड़े हो गए तो एक दिन हज़रत अब्बास कहने लगे कि आका अलैहिस्सलाम, मैं आपको आपके बचपन का एक वाक़या ना सुनाऊँ? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी चचा जान बताइए क्या वाक़या है? फरमाने लगे कि जब आप हज़रत हलीमा के पास थे, अभी छोटे बच्चे थे, तो मैं आपको देखने के लिए जाया करता था। एक दिन आप बूढ़े में लेटे हुए थे और मैं साथ चारपाई पे लेटा था, तो मेरी नज़र अचानक चाँद पर पड़ी, तो चाँद इधर उधर हिलता था। तो मैं हैरान हुआ कि चाँद क्यों हिल रहा है। तो अचानक मेरी नज़र पंगूड़े में लेटे हुए आप पर पड़ी, तो आप बचपन में अपनी उंगली यूं यूं हिला रहे थे, तो जिधर जिधर आपकी उंगली जाती थी चाँद भी उधर उधर हिलता था। तो आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। बेटे क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, मैं उसके साथ बातें करता था। उस उम्र में मैं उसके साथ, लिखा मिल गया बेटे लिखा हुआ, क्या फरमाया? ऊंचा बोलिए, मैं उसके साथ बातें करता था और वो मेरे साथ बातें करता था और वो मुझे रोने नहीं देता। ठीक है, फिर यहाँ लिखे मक्का वापसी, मक्का की तरफ वापसी। मक्का की तरफ वापसी। बेटे अब 4 साल की उम्र के बाद आका अलैहिस्सलाम बेटे वापस आए। किनके पास? आपकी वालिदा का क्या नाम है? हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला। तो हजरत हलीमा से आप वापस आए। और बेटे अंडरलाइन करो, ठीक है, आपकी ज़ुबान मुबारक से अदा होने वाला पहला लफ्ज़ वो हम्द व सना पर था। अल्लाह की हम्द व सना, अंडरलाइन करें। जब आप बच्चा बोलना शुरू करता है तो बेटे अल्लाह की हम्द व सना। और फिर आप वापस आए और मक्का आकर, अंडरलाइन करें, आप हजरत उम्मे ऐमन के पास रहे और वो भी आपकी दिन रात खिदमत किया करती थी। वो भी आपकी दिन रात खिदमत किया करती थी। ये भी आका अलैहिस्सलाम की रिज़ाई वालिदा है। इन्होंने भी आपको दूध पिलाया, इन्होंने भी आपकी परवरिश की। उसके बाद बेटे जो अगला है ना, राहत रसानी और खिदमत खालिक, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मैं आपको अगले टॉपिक पर, अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब उससे आगे आ जाए इफ़्फ़त व हया। ये अगला टॉपिक है, इफ़्फ़त व हया। तेजी के साथ बेटे लिखते जाएं। हमने ये जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं इनको हमने आज मुकम्मल कर लेना है।
اور باقی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے عفت و حیا. بیٹا آقا علیہ السلام عفت اور حیا والے، ان میں آقا علیہ السلام نے حیا بہت اور شرم بہت، اور ہم میں نہ شرم ہے اور نہ حیا ہے. کیا دیکھیں، لکھیں پہلی لائن پر حیا کا پیکر، حیا کا پیکر. آقا علیہ السلام کی جوانی پڑھنے لگے. آقا علیہ السلام حیا کا پیکر تھے. آپ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کتنے حیا والے تھے. بیٹا سنو اور بولو اونچا. آپ کے بارے میں روایت ہے، اونچا بولیے، کہ آپ پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے، اتنا حیا تھا. یا لکھیں آبادی سے دور جانا، آبادی سے دور جانا. بیٹے آقا علیہ السلام کے حیا کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. حیا کا ایک واقعہ کہ بیٹے آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں تو واش روم کا کنسیپٹ نہیں تھا، اور آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے تو لوگ خانہ کعبہ کا بھی ننگے طواف کرتے تھے کپڑوں کے بغیر، اور حیا شرم وہ نہیں تھا. تو بیٹے آقا علیہ السلام نے ایک دن بھی بغیر کپڑوں کے نہیں گزارا، کور رکھا خود کو. اس کلچر میں جب سارے ننگے رہتے اور بغیر لباس کے رہتے، اس کلچر میں کب لباس. اور یہاں تک کہ لوگ بیٹے اب واش روم کی حاجت ہونی تو لوگ ادھر ہی گلیوں بازاروں ادھر ہی سب کے سامنے بیٹھ جاتے ہو. لیکن آقا علیہ السلام بیٹے کیا کرتے، آبادی سے دور پہاڑ اور ان پہاڑوں سے بھی آگے آقا علیہ السلام جایا کرتے. یہ دیکھو اپنی بک پر لکھا حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے کہ آپ آبادی سے بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کہ کوئی شخص بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. آگے چلے بیٹا. بہن بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک. بہن بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک. بیٹے ہمارا سلیبس بہت زیادہ ہے، 10th کی پوری بک پڑھنے والی. یہ چھوٹی کی بڑی؟ وہ بیٹے اس سے بڑی ہے. آگے چلیں. دوستوں اور بہن بھائیوں سے کیسا تعلق تھا بیٹے؟ آئیں پہلی لائن پر لکھیں تعارف. آقا علیہ السلام بیٹے اپنے سگے، آقا علیہ السلام کے اپنے سگے بہن بھائی نہیں تھے، آپ ایک ہی تھے، لیکن آپ کے رضائی بہن بھائی تھے. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ حضرت شیمہ آپ کی بہن. اس طرح تو آپ بیٹے یہ بلکہ نام آپ ہی کے آگے آپ کی رضائی بہن انڈر لائن کریں. حضرت شیمہ نبی کریم کو گود میں کھلایا کرتی تھی اور بگوڑے میں لوریاں دیتی. یہاں لکھے غزوہ حنین کا واقعہ. غزوہ حنین کا واقعہ. آپ نے بیٹے غزوہ حنین پڑھا ہے نا پیچھے؟ تو آپ کو پتہ ہے نا کتنے ہزار قیدی ہوئے تھے بیٹا لوگ؟ 6000. یاد ہے نا بیٹا؟ ان قیدی ہونے والوں میں آپ کی بہن حضرت شیمہ بھی تھی، جن کو ابھی پتہ نہیں تھا کہ میرا بھائی جس کو بچپن میں نے پالا ہے اور کھلایا ہے وہ نبی ہو گئے ہیں، انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے. انہیں پتہ کوئی نہیں تھا، لہٰذا ابھی تک انہوں نے کلمہ بولیے نہیں پڑھا تھا. بیٹے جب وہ بھی قیدیوں میں آ گئی تو لوگوں نے بتایا آقا علیہ السلام کو کہ ان قیدیوں میں آپ کی بہن شیمہ بھی ہیں. آقا علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ شیمہ میری بہن جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا وہ ہیں، اسی ٹائم بلایا. بلا کے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک جو آپ اپنے اوپر اوڑھتے تھے وہ چادر مبارک بچھا دی کہ میری بہن آئی ہے. اور بہن بھی سگی نہیں ہے، کون سی؟ رضائی بہن. وہ آئی ہے اور اس کا اتنا ادب کیا کہ ان کے لیے چادر بچھا دی اور وہاں اس کے اوپر بٹھایا اور پوچھا میری بہن کیا چاہیے. انہوں نے پتا کیا کہا؟ سارے قیدی رہا کر دیں. تو آقا علیہ السلام نے بیٹا ان کے کہنے پر 6000 قیدی رہا کر دیں. یہ ہے بہن سے پیار. اور ہمارے ہاں ایک کتے دا ویر پہنتے ہیں. یہاں دیکھیں یہ بیٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا. لکھا ہوا مل گیا بیٹے؟ بک پہ مل گیا بیٹا لکھا ہوا. اب اگلے پیراگراف پر یعنی کہ حضرت امیر حمزہ سے محبت. حضرت امیر حمزہ سے محبت. بیٹے حضرت امیر حمزہ رشتے میں تو آپ کے چچا ہیں. بولو کیا ہیں؟ ضرور کے چچا.
یہ آقا علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی جن کا آقا علیہ السلام نے دودھ پیا انہوں نے بھی ان کا پیا، تو لہذا رضائی بھائی بھی تھے۔ تو آقا علیہ السلام بیٹے ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے کہ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام بیٹے جب تک حیات رہے ان کے مزار پر، ان کی قبر پر حاضری دیتے رہے اور ہمیشہ دکھ کا اظہار کرتے رہے کہ میرے بھائی کو، رضائی بھائی کو اور میرے چچا کو کیا کر دیا گیا، شہید کر۔ یہ دیکھو بیٹا اپنی بک پر، یہ سارا دوہرا رشتہ تھا، رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، انڈر لائن کر لیں MCQs۔ اور غزوہ احد میں ان کی شہادت پر بہت غمگین ہوئے اور ہمیشہ ان کی قبر پر جایا کرتے تھے۔ مل گیا لکھا ہوا بیٹا؟ بیٹے آج بول نہیں رہے، کیا بات ہے؟ اگلے پیراگراف پر مالک کے دوستوں سے اس نے سلوک کی، اوکے دوستوں سے اس نے سلوک۔ پھر بیٹا آپ کا دوستوں سے بڑا اچھا تعلق تھا، انڈر لائن کریں۔ آپ کے دوست کون کون سے تھے؟ شارٹ: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت حکیم بن حزام، حضرت زماد بن ثعلبہ۔ یہ بیٹا آپ کے دوست تھے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتے، محبت سے پیش آتے۔ حضرت قیس بن صائب مخزومی، وہ بیٹا آپ کے تجارتی معاملات میں آپ کے دوست تھے اور وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہمیشہ ہر معاملہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ آخری بات، شجاعت و بہادری، شجاعت و بہادری اور حسن معاملات، شجاعت و بہادری اور حسن معاملات۔ آخری پوائنٹ، اس کو بیٹا بڑے دھیان سے سمجھے، لکھے پہلی لائن پر، غزوہ حنین کا واقعہ، غزوہ حنین کا واقعہ۔ بیٹے یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوا ہے غزوہ حنین میں، آپ کو پتا ہے نا کہ جب آقا علیہ السلام بیٹے داخل ہوئے وادی حنین میں تو آپ کو یاد ہے اچانک کیا ہوا تھا؟ تیروں کا حملہ ہو گیا، سارے پیچھے بھاگ گئے تھے لیکن آقا علیہ السلام، اور آقا علیہ السلام کیا اعلان کر رہے تھے؟ میں کس کا بیٹا ہوں؟ یاد آیا؟ یہ بیٹے ساری بات وہی لکھی ہوئی ہے، میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں، لکھا ہوا ہے۔ حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن نبی کریم سے زیادہ مضبوط میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ آخری لائن پر لکھے حجر اسود کا واقعہ، آخری پیراگراف پر، حجر اسود کا واقعہ۔ بیٹے یہ جتنی بھی ہیڈنگز میں نے کروائی ہیں نا آپ کو ابھی تک، یہ سب شارٹ ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ شارٹ۔ اب یہ حجر اسود کا واقعہ کیا ہے یہ بھی سنو، یہ آپ نے یقیناً پڑھا ہوا ہوگا چھوٹی کلاسز میں، لیکن پہلے سن لو۔ حجر اسود بیٹے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 25 سال۔ کتنی عمر مبارک تھی؟ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا۔ جب 25 سال کی عمر تھی تو مکہ کے جو مشرکین تھے انہوں نے بیٹے خانہ کعبہ کو گرایا اور گرا کر اس کی دوبارہ تعمیر کی۔ جب بیٹے دوبارہ تعمیر کی نا تو صدر حجر اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے وہ بھی اتارا گیا۔ اب وہاں پر رواج یہ تھا کہ جو قبیلہ اس حجر اسود کو اٹھا کے کعبہ کی دیوار میں لگاتا اس کو بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا۔ 4 قبیلے تھے اس وقت مکہ میں، چاروں میں لڑائی ہو گئی، چاروں کہیں کہ ہم نے رکھنا ہے، ہم نے لگانا ہے، ہم نے لگانا ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ کل نا فجر کی نماز کے بعد جو بھی صحن کعبہ میں بندہ داخل ہو جائے اس سے پوچھ لیں اور جس قبیلے کا وہ نام لے دے کوئی رکھ دے۔ اچھا اس پر فیصلہ ہو گیا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد کون آ گیا؟ آقا علیہ السلام آئے۔ اب آقا علیہ السلام آئے تو آقا علیہ السلام کو یہ ساری بات بتائی تو آقا علیہ السلام نے بیٹے پتہ کیا کیا؟ یہ مثال ہے حسن معاملہ کی کہ آپ کوئی بھی کام کتنا ڈیسنٹ طریقے سے کرتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے سوچا
کہ اگر میں کسی ایک کا نام لے لوں گا تو باقیوں کا دل ٹوٹ جائے گا. تو میں ایک تدبیر کرتا ہوں. اب آقا علیہ السلام نے کیا؟ آپ نے فرمایا جاؤ چادر لے کر آؤ. چادر لائی گئی. چادر کے قبیلے کتنے ہوتے ہیں؟ چادر کے کونے کتنے ہوتے ہیں؟ اور قبیلے کتنے تھے؟ آقا علیہ السلام نے اس چادر کا کونا ایک ایک قبیلے کو پکڑوایا, اس پہ حجر اسود رکھا اور فرمایا چاروں قبیلے پکڑ کر خانہ کعبہ کی دیوار تک لے آؤ. پھر خانہ کعبہ کی دیوار تک لائے, اس کو دیوار کے اندر نصب کر دیا گیا. تو اس طرح کیا ہوا کہ حجر اسود کسی ایک قبیلے نے نہیں لگایا بلکہ, اور وہ جو لڑ رہے تھے وہ لڑائی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. یہ بیٹے آقا علیہ السلام کا دل بیٹا. تو اس میں جو یہ سارے ٹاپک شارٹ جو تھے وہ میں نے مکمل کروا دیے. اس ٹاپک پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی, اس میں ایک لانگ رہتا ہے. وہ لانگ بیٹے آپ کو اگلے لیکچر میں کرواؤں گا. بات سمجھ آ گئی ہے یہاں تک؟ بولیے نا, پرابلم